اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 4 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کو آپ آج سے ہی شروع کر لیں، یعنی 3 ذی الحج کے دن سے ہی شروع کر لیں، 4 ذی الحج کو پڑھ لیں، 5 ذی الحج کو پڑھ لیں۔ جب بھی میری کسی بہن یا بھائی کو میرا یہ وظیفہ ملے تو آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحج کے بعد بھی اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ ملے تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ اللہ رب العزت سے ان کلمات کو پڑھ کے آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنی قسمت کے بند تالوں کو کھلوانے کے لیے، اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بندش ہے، یا جادو جنات کے اثرات ہیں، یا پھر کسی بھی کام میں بندش ہے، تو آپ ان تمام مسائل کے حل کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں امن و سلامتی کے لیے، گھر میں اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے لیے، گھر سے نحوست، پریشانیوں اور ناچاکیوں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کروانے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور آپس میں محبت قائم کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ محبت جائز ہونی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل بتاؤں گی، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجات پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ جس طریقے سے آج میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے دل میں عجب سی ایک کیفیت پیدا ہوگی، اور جب آپ کے دل میں وہ عجب سی کیفیت پیدا ہوگی تو اس حالت میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ فوراً آپ کو مل جائے گا، یعنی 3 دن کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور آپ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں کے حساب سے شکر ادا کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں آیت الکرسی جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، اور جس کی بڑی زیادہ فضیلت احادیث میں بھی ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات و جلال، اس کے علم و شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن عقب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ فضیلت والی اور بڑی ہی مقدس آیت مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی، یعنی اناج وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت مند اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ۔ تو وہ روز کہتا کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود وہ پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا، جب بھی تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ساری رات اللہ رب العزت ایک محافظ تمہارے لیے حفاظت کے لیے مقرر کر دے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ تو یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی تم بستر پر آؤ تو اول سے لے کر آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے لیے حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اب صحابہ کرام حیر و بلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث سے آیت الکرسی کی فضیلت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ مطلب یہ کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس واقعے سے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت الکرسی کی فضیلت صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ہم حفاظت میں آئیں گے، فرشتے ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور ہم اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے رب کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بہت زیادہ
زیادہ غنی اور امیر ہونے کے لیے آپ اس وظیفے کو جب کریں گے، مشکلات پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا اور تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ آج 3 ذی الحج سے لے کر ذی الحج کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ بما بسم اللہ کے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی نہیں آتی تو آپ کسی سے سن لیں اور یا تو پڑھنے کی خود کوشش کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، اول آخر اور آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے عجب سی کیفیت اور خوف پیدا ہوگا اور آپ کو رونا آئے گا، اور پھر آپ جب آنسو بہا کے اور غمگین دل کے ساتھ اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ کریم آپ کو فوراً عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو صرف ذی الحج کے مہینے میں کسی بھی دن کر کے تو دیکھیں اور اپنی مرادوں کو پورا ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور سچا واقعہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور اپنے دل کی مرادوں کو ضرور پورا کروائیں اور معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔